متفرق مسائل. درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے. درندوں کے، مویشیوں کے نہیں، درندوں کے. ان ابی الملیح ابن اسامۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن جلود السباع رواہ احمد وابو داود والنسائی وزاد الترمذی الدارمی ان تفترش. حضرت ابو ملیح بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. ترمذی اور دارمی نے اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، آپ نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع کیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دو چیزیں تو میرے ذہن میں آتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے. اگر آپ درندے کی کھال پہ بیٹھے ہیں اور اس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں یا پہنے ہوئے ہیں تو آپ کی فیلنگ میں کیا آئے گی؟ درندگی آئے گی. یعنی آپ شیر بننے کی کوشش کریں گے اگر آپ شیر کی کھال پہن کے پھریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے درندے ایسے ہیں جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں، جنگلی جانور، کیونکہ لوگ ان کی کھال حاصل کرنے کے لیے ان کو مارے چلے جا رہے ہیں. تو انوائرنمنٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور وائلڈ لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ان کی سکن کو اپنا اسٹیٹس سمبل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. ختنہ کرنا، سرکمسیئن، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے. نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغل کے بال صاف کرنا اور نمبر 5 مونچھیں کتروانا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة رواہ مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارے لیے مونچھ کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھے. اسے مسلم نے روایت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہیں ان سب چیزوں کی خلاف ورزی. مونچھیں بڑی ہوں تو اس میں بھی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں. ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں. اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے. انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس رہے، کنسرنڈ رہے. پرسنل کیئر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز. کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورز، اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں جیسے واش روم سے نکل کر یا ویسے، تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے. اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا اور اس اعتبار سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے. یعنی اور مواقع مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری، واش روم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری، نماز میں ہاتھ دھونا ضروری. کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے اس وقت
میلے ہاتھوں کو دھونا. اور خاص طور پر یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں، یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا پھوڑ پن کی علامت ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان ام سلیم رضی اللہ عنہا كانت تبسط للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نتعا فيقيل عندها على ذلك النتع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے. جب آپ جاگتے تو ام سلیم آپ کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے. ان قریب بن مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ بات لیلۃ عند میمونۃ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وہی خالتہ قال فاستجعت في ارض الوسادہ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ في طولها فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. رواه مسلم. حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتائی کہ ایک رات انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں گزاری رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی پرانی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اچھا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے آپ کو یہ؟ قرآن سے. تو اگر قرآن پاک کی یہ اتنی ساری آیات پڑھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ آیت کریمہ؟ وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو؟ اسی طرح درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، کہیں بھی نہیں منع کیا گیا کہ وضو کے بغیر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. جب سوتے سوتے آنکھ کھل جائے کوئی بھی ذکر جو آپ کو آتا ہو یا دل میں آ رہا ہو آپ کرنا شروع کر دیں. ایسی پابندیاں لگا کر ہم نے دراصل دین کو اپنے لیے مشکل کر لیا، اور جب وہ مشکل ہو گیا تو قابل عمل نہ رہا، اور جب عمل چھوٹا تو بہت سے ویلیوز چھوٹ گئے. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام قال بسمك اللهم اموت واحیا واذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں. پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا
اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشہ سے ختنہ کیا. اوزار کا نام ہے تیشہ. اسے بخاری نے روایت کیا. سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن القزع قیل لنافع ما القزع قال يحلق بعد رأس الصبي ويترك البعض متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا. حدیث کے راوی حضرت نافع سے پوچھا گیا قزع کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا. آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بچوں کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی سارا سر منڈوا دیتے ہیں، ایک حصہ یہاں سے نہیں مونڈتے اور وہ لمبی ہوتے رہتے حتیٰ کہ وہ بال بہت لمبے. میں نے خود کئی بچوں کے اس طرح کے بال دیکھے ہیں. منت ہوتی ہے، نظر مانی ہوتی کسی کے نام کی. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، خاص عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر وہ کاٹ کر بال کسی خاص جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں دیگ وغیرہ چڑھاتے ہیں. جی ہندو کرتے ہیں ایسے. جی تو ایسے کام سے منع کیا گیا. یا بیچ میں کچھ پیچز کاٹ کے ڈیزائن بنانا یا اس طرح کے کام یہ پسندیدہ نہیں ہے.